روس کی یوکرین پر دوسرے روز بھی بمباری، کیف سمیت کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ہلاکتوں کی تعداد 137 ہو گئی۔ روس نے یوکرین کے چرنوبل ایٹمی پلانٹ اور جزیرہ سنیک پر قبضہ کر لیا۔ حملے کے خلاف روس کے اندر مزاحمت، ماسکو اور سینٹ پیٹربرگ میں مظاہرے۔ پولیس نے 1700 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ امریکہ، لبنان، ترکی، پولینڈ، ہنگری، یونان، جرمنی اور اٹلی سمیت کئی ممالک میں بھی احتجاج۔ یوکرینی صدر کا عالمی برادری سے تنہا چھوڑنے کا شکوہ، کہا یورپ کے 27 رہنماؤں سے نیٹو میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا پوچھا مگر جواب نہیں ملا، پر ہم ڈرنے والے نہیں، مقابلہ کریں گے۔ یوکرین کا روس کے 800 فوجی مارنے، 7 لڑاکا طیارے، 30 ٹینک، 6 ہیلی کاپٹرز گرانے کا دعویٰ۔ یوکرین پر حملے کا جواب، امریکہ نے روسی بینکس کے 10 کھرب ڈالر منجمد کر دیے۔ روسی صدر اور اشرافیہ پر بھی پابندیاں عائد، یورپی یونین بھی ماسکو پر پابندیاں لگانے پر رضامند۔ روس کے ساتھ ڈالر، یورو، پاؤنڈ اور ین میں کاروبار بند کرنے کی تیاری۔ روس کی 100 شخصیات پر پابندیوں کا بھی امکان۔ برطانیہ کی بھی روس پر سخت بندشیں، تمام بینکس، صدر پیوٹن سمیت 100 اعلیٰ حکام اور کمپنیز کے اثاثے منجمد کر دیے۔ کینیڈا نے بھی روس کے 58 افراد اور اداروں پر پابندیاں لگا دی۔ امریکی جنگی جہاز بحیرہ اسود اور بحیرہ بالٹک پہنچ گئے۔ امریکہ کا مزید 7000 فوج یورپ بھیجنے کا اعلان۔ ماسکو سے ایلچی نکالنے پر روسی سفارتکار کو بے دخل کرنے کی وارننگ۔ ایمبیسی کی طرف سے ہمیں الٹا جھوٹ بولا گیا۔ پہلے ہمیں بولا گیا کہ آپ کیو میں آ جائیں۔ ہم سارے اسٹوڈنٹ نے آلموسٹ $3000 کی ٹکٹس بک کی ٹرینس کی، آلموسٹ کوئی 200 اسٹوڈنٹ ہوں گے، لیکن جس دن ہم نے ٹکٹ بک کر لی ہیں اور ہم موو کرنے لگے تھے 2 گھنٹے پہلے ویسٹری کی کالز آ رہی ہیں کہ یہاں پہ نہ ہے، کہ سیف سٹی نہیں ہے۔ ابھی تک ہمیں نہ کسی کی طرف سے کوئی میسیج آیا، نہ کسی نے ہمیں کچھ کہا ہے۔ کہا ہے کہ اپنی ٹکٹ ہی آپ لوگ کینسل کر دیں۔ 500 طلبہ سمیت 1500 پاکستانی جنگ زدہ یوکرین میں بے یار و مددگار۔ کہتے ہیں پاکستانی سفارت خانہ مدد نہیں کر رہا، جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ پہلے کیف بلایا، جب ٹکٹس خرید لیے تو منع کر دیا گیا، پیسے ضائع ہوئے۔ حکام نے صاف صاف کہہ دیا کہ ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ سفیر اور سفارت خانہ غلط بیانی کر رہا ہے، وزیر اعظم نوٹس لیں۔ پاکستانی سفارت خانے کی شہریوں کو ٹرنوپل جانے کی ہدایت، رابطہ نمبر بھی جاری کر دیا۔ پاکستان میں طلبہ کے اہل خانہ بھی پریشان، وزیر اعظم سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ روس مکمل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر پیوٹن کی 3 گھنٹے طویل گرم جوش ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا باہمی تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق، باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر بھی مشاورت ہوئی۔ وزیر اعظم کا فلیگ شپ اقتصادی منصوبے پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن کی اہمیت کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے رشیا اور یوکرین کی تازہ صورتحال پر افسوس کا اظہار کیا، کہا تنازع کسی کے مفاد میں نہیں، مذاکرات اور سفارتکاری سے تنازعات کو حل کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے انتہا پسندی اور اسلامو فوبیا کے بڑھتے رجحانات پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے روس میں انتہائی مصروف دن گزارا۔ پاکستانی اور روسی تاجروں کے ڈنر میں شریک ہوئے، سرمایہ کاروں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ ڈنر میں روسی وزرائے تجارت اور زراعت، ایئروائر نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال سمیت نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ وزیر اعظم نے روس کی سب سے بڑی مسجد اور اسلامک سینٹر کا بھی دورہ کیا، مفتی اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے دوسری جنگ عظیم کے سپاہیوں کی یادگار پر پھول بھی چڑھائے۔ وزیر اعظم کا کامیاب دورہ روس، بدلے میں امریکہ کا نیشنل بینک آف پاکستان پر جرمانہ۔ $50.4 ملین جرمانہ امریکہ کے فیڈرل ریزرو بورڈ اور فائنینشل سروس نیو یارک نے لگایا۔ مبینہ اینٹی منی لانڈرنگ کی خلاف ورزی پر امریکی حکام نے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین پر عمل کا تحریری پلان بھی مانگ لیا۔ FIA اہلکار پر تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں محسن بیگ کی ضمانت منظور، جوڈیشل مجسٹریٹ کا 30,000 کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ سرکاری وکیل نے ضمانت کی مخالفت کی۔ 780A کے تحت درج مقدمے میں ملزم سے اسلحہ برآمدگی کا حوالہ دیا، کیس کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا آرڈیننس سے متعلق نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سیاسی جماعتوں کو عدالتوں میں آنے کے بجائے پارلیمنٹ جانا چاہیے، پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا چاہیے۔ جتنی جماعتیں حکومتوں میں رہیں سب آرڈیننس لے کر آئیں، اس معاملے پر کسی سیاسی جماعت کی درخواست کو انٹرٹین نہیں کریں گے۔
آپ کو کس نے کہا کہ 1 سال کے لیے وزیر اعظم بن رہا ہوں؟ جو نام لے رہے ہیں ان کا شکریہ۔ نواز شریف قائد ہیں، جو کہیں وہ کریں گے۔ صحافی کے سوال پر شہباز شریف کا جواب، کہا عدم اعتماد آئینی حق ہے، اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عوام کی خواہش پر عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں، جب وقت آئے گا بتا دیں گے۔ قوم کے سامنے رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، بہت خطائیں کی، مگر عوام کے پیسے سے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ اگر کرپشن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر تختہ دار پر لٹکا دیں۔ تحریک انصاف کا حقوق سندھ مارچ کل گھوٹکی سے شروع ہوگا۔ علی زیدی کراچی سے گھوٹکی روانہ۔ سندھ حکومت پر پارٹی پرچم اتارنے کا الزام، کہتے ہیں زرداری مافیا سندھ حقوق مارچ سے خوفزدہ ہے، کارکنان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، انتظامیہ کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، انتظامیہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے باز رہے۔ پی ٹی آئی جلسے جلوس نکالے مگر راستے میں نہ آئے، سعید غنی کا جواب، کہا ایم کیو ایم شہر میں لسانی فسادات کرانا چاہتی ہے، جھنڈے اتروانے کا مقصد بھی لڑائی جھگڑا کرانا ہے۔ یہ وہ دور نہیں کہ چٹکی بجاتے ہی شہر بند ہو جاتا تھا، اب چٹکی بجاؤ گے تو بیوی بھی نہیں سنے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کو ویکسین پلا کر صوبے میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا، بچوں کو تحائف بھی دیے۔ مہم کا باقاعدہ آغاز 28 مارچ سے ہوگا۔ سندھ کے 30 اضلاع میں 1 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں جولائی 2020 سے اب تک سندھ میں ایک بھی پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ ڈسکا میں رکشہ نہ روکنے پر پیٹرولنگ پولیس نے گولیاں چلا دی، رکشے میں بیٹھی خاتون جاں بحق، اے ایس آئی وقاص مسعود گرفتار، مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی سخت قانونی کارروائی کی ہدایت، کہا لواحقین کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا۔ لاہور کے علاقے کہنا میں گتے کے ڈبے سے ملنے والی لاش گھریلو ملازمہ کی نکلی۔ یاسمین کی لاش گھر کی مالکن بشرا اور اس کی بیٹی ارم کی جانب سے پھینکی گئی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نے بھانڈا پھوڑ دیا، دونوں ماں بیٹی واقعے کے بعد سے فرار۔ لاہور میں نوکری کا جھانسا دے کر خاتون سے اجتماعی زیادتی، ملزمان ویڈیوز بھی بناتے رہے، تھانہ رائے ونڈ میں مقدمہ درج، پولیس نے درندوں کی تلاش شروع کر دی۔ ملک میں کرونا کے مزید 25 مریض انتقال کر گئے، 1122 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 2.7% رہی، بلند ترین شرح بنوں میں 9% ریکارڈ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں بارش، بالائی علاقوں میں برف باری، بنوں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ موسم ایک بار پھر سرد ہو گیا، سوات کی بلند و بالا حسین وادی میں ہر سو سفیدی، سیاحوں کی موج مستی۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 7 کے فائنل تک رسائی کی جنگ، لاہور قلندرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ آج سر دھڑ کی بازی لگائیں گے۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں ملتان سلطانز کے مد مقابل آئے گی۔ پہلے ایلیمینیٹر میں اسلام آباد نے پشاور کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 وکٹوں سے شکست دی۔ کرکٹ کے سب سے بڑے شو، ہر لمحہ پرجوش میں صنم جنگ بنی مہمان، معصومانہ کھیل میں حاصل کیے 1.3 سکور، 4.5 پوائنٹس کے ساتھ حریم فاروق رواں ہفتے سب سے آگے۔ میچز پر یونس خان اور تنویر احمد کے تجزیے تبصرے، مصطفیٰ عادی اور عاطف نے قہقہے بکھیرے۔ مکس مارشل آرٹس یو ایف سی کے انٹرنیشنل فائٹر کوچز پہلی بار پاکستان پہنچ گئے۔ آئندہ ماہ پاکستان میں ہونے والی پہلی انٹرنیشنل فائٹنگ سیریز میں کوچنگ کریں گے۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,30,403 روپے ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 11,180 روپے اور 1 ملی گرام سونا 11 روپے 18 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,263 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونے کی قیمت 226 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہو گیا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।